وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی میں مذکر اور مؤنث، میسکولن اینڈ فیمینن، یہ چیپٹر صرف نئے طالب علم کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو پہلے سے مذکر مؤنث جانتے ہیں وہ اسکپ کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عربی میں مذکر یعنی میسکولن اور مؤنث یعنی فیمینن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بالکل سمپل اور ایک الیبریٹو وے میں، پریکٹیکل وے میں سمجھا جائے۔ تو عربی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں اگزامپل دی گئی ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مذکر کیا ہے؟ اردو میں مذکر وہ اسم ہوتا ہے یعنی کہ ناؤن جو کسی میل، مرد یعنی کہ میل یا کسی مرد یا عمومی طور پر بغیر کسی خاص علامت کے ہو۔ انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھیں۔ میسکولن از اے ناؤن دیٹ ریفرز ٹو اے میل اور گرامیٹیکلی ٹریٹڈ ایز میل۔ اس کی اب آپ مثالیں دیکھیں۔ معلم، عربی میں معلم ایک اسم ہے، تو یہ ایک مذکر اسم ہے کہ جو بغیر کسی علامت کے معلوم ہے کہ ہمیں کہ ایک استاد ہے، تو یعنی کہ اگر اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ یہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں۔ معلم اردو میں استاد، انگلش میں ٹیچر، میل، ٹھیک ہے۔ تو اردو انگلش میں جملے میں استاد آئے گا تو اس میں تو استاد اور استانی ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں پھر ٹیچر کے ساتھ ٹیچرس نہیں ہوتا، میل ہی لکھنا پڑتا ہے کہ میل ٹیچر۔ عربی میں ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈنگ سے، آراب سے۔ تو یہ بذات خود ایک معلوم مذکر ہے، معلم۔ دوسرا دیکھیں، رجل یعنی کہ مرد، مین، یہ ایک معلوم مذکر ہے۔ ولد لڑکا، بوائے، یہ ایک معلوم مذکر ہے۔ کتاب، اب یہ کیسے مذکر ہے؟ یہ گرامیٹیکل میسکولن ہے، یعنی کہ یہ مجازی طور پہ عربی کی جو کمیونٹی ہے عربک سپیکنگ، انہوں نے جن چیزوں کو گرامر میں مؤنث یا مذکر ڈکلیئر کیا، ہم یہ ان سے سیکھتے ہیں۔ تو باقی استاد، آدمی، لڑکا، یہ معلوم مذکر ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے یہ گرامیٹیکلی مذکر ہے۔ تو اب ہم کیسے جانیں گے؟ کیونکہ ہر اسم یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، تو کیسے جانیں گے؟ اسی سلسلے میں یہ کمپلیٹ گائیڈ تیار کی گئی ہے۔ تو اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں۔ مؤنث کیا ہے؟ اردو میں دیکھیں تو مؤنث وہ ناؤن ہے جو کسی عورت، مادہ یا کسی خاص علامت کے ذریعے مؤنث سمجھا جائے۔ انگلش میں دیکھ لیں، فیمینن از اے ناؤن دیٹ ریفرز ٹو اے فیمیل اور گرامیٹیکلی ٹریٹڈ ایز فیمیل۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ مثالیں، امراتن عورت، وومن، تو معلوم ہے، سب پوری دنیا کو پتہ ہے، وومن انگلش میں ہو یا اردو میں عورت، یہ مؤنث ہے۔ یہ کسی بھی کلچر میں وومن کو میل مذکر نہیں سمجھا جائے گا، یہ معلوم ہے۔ بنتن لڑکی، گرل، گرل پوری دنیا میں مؤنث سمجھی جائے گی، معلوم ہے۔ سیارہ، یہ اب گرامیٹیکلی فیمن ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے جب آپ اس اینڈنگ کو پہچانیں گے تو ایک علامت بھی اس میں ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث ہے۔ لیکن اگر وہ علامت نہیں بھی ہو تو پھر بھی ہم بعض ایسے بھی مؤنث مذکر سیکھیں گے کہ جو ہمیں بغیر علامت کے بھی پتہ ہوگا۔ تو اسی سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی قسمیں اور ہم ان کو کیسے پہچانیں۔ مذکر اور مؤنث پہچاننے کا طریقہ، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی میسکولن اینڈ فیمینن۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے مؤنث پہچاننے کا طریقہ۔ اس کا پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تا مربوطہ، مؤنث کی سب سے بڑی علامت۔ تقریباً آپ کو 90% اسماء جن کے ساتھ تا مربوطہ ہے وہ مؤنث ملیں گے، لیکن یہ ایک رول ہے، اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو اس سبق کے اینڈ پہ بتا دوں گا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس عربی سیکھنے کے سفر میں ہر دوسری جگہ پہ، تو اس کی آپ تھوڑی سی مثالیں دیکھیں۔ طالباتن، یہ میں نے وہ ایسا ہائی لائٹڈ کر دی ہے
اس کو ہم کہتے ہیں تا مربوطہ۔ تو ہر نئی کلاس میں نئی ٹرم آئے گی، لیکن ٹرمنالوجی سے نہیں گھبرانا، ایک دفعہ آپ نے سیکھ لینا ہے۔ تو دیکھیں اس میں باقاعدہ ہمارے پاس ایک علامت ہے طالباتن، تو یہ ہے وہ تا مربوطہ۔ جس اسم کے اینڈ پہ تا مربوطہ لگی ہوگی اس کو ہم مؤنث سمجھیں گے، جو ایکسیپشنز آئیں گی وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے اینڈ پہ۔ معلماتن، اب اس سے پہلے آپ نے مذکر میں معلم، اب یہاں تک اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلم تھا، اب اس کے ساتھ کیا اضافہ ہوا؟ تا مربوطہ کا۔ تو یہ جو گول والی تا ہے نا، یہ جب کسی اسم کے اینڈ پہ آ جائے تو وہ عام طور پر اسم ہوتا ہے۔ اور جنتن یعنی کہ باغ، پیراڈائز ہے کہ اس کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں جنت تا مربوطہ۔ نوٹ، یہ صرف ایک رول ہے، 90% مواقع پر جو گول تا ہے وہ از اکول ٹو مؤنث، ایکسیپشنز بعد میں آتی ہیں۔ تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں لیکن وہ آئیں گی بعد میں۔ تو یہ ہمارے پاس مؤنث پہچاننے کا سب سے پہلا طریقہ تا مربوطہ کو یوز کرتے ہوئے مؤنث کی پہچان۔ مؤنث پہچاننے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ہمارے پاس بغیر علامت کے مؤنث، اس کو عربک میں کہتے ہیں سماعی مؤنث، یعنی سنی سنائی، جو اہل زبان سے سنتے ہیں۔ اس کا رول نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو تا مربوطہ کا بتایا تھا۔ تو اب کچھ الفاظ ہیں جو بغیر علامت کے بھی مؤنث ہوں گے، انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نان عربک اسپیکر کا یہی پرابلم ہے۔ تو ویسے بھی تو یونیورسلی یہی رول ہے کہ اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو نسل در نسل، ان کی جو مجازی اور روایتی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، رولز نہیں ہوتے۔ تو جو رولز ہیں وہ ہم ایز اے رول پڑھیں گے، اور جو رول نہیں ہے وہ ہم ایسے ہی یاد کر لیں گے۔ تو چونکہ ہم نے پورا عربی تو نہیں بننا کہ ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہو، ہم نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی عربی سمجھنی ہے کہ کون اس میں فاعل ہے، کون فعل ہے، اور کیا ہو رہا ہے اور کیا معنی ہے۔ تو اب مؤنث پہچاننے کا جو دوسرا طریقہ ہے سماعی، اس میں دیکھیں امون، کوئی تا مربوطہ نہیں ہے، لیکن مدر اور ماں، تو یہ ایک مؤنث ہے۔ اس کے بعد شمسن، دیکھیں سورج یعنی کہ سن، اب اس کے اینڈ پہ تا مربوطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی اس کو شمسن کہتے ہیں مؤنث، تو ہمیں بھی مؤنث ماننا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی جب اب ہم پختون بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جب اردو بولتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جا رہی ہے، آ رہا ہے، تو ابھی آپ بھی اگر عربی، جیسے آپ کا سورج نکلتا ہے تو عربی کا سورج نکلتی ہے، تو اس لیے اہل زبان کا مذاق اس طرح سے نہیں اڑائیں گے کہ وہ دوسری لینگویج میں بات کر رہا ہے تو اس کے کلچر میں ایک چیز ہے مؤنث، تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہے۔ اب اگلا لفظ ہے اختن، اختن بہن، نہیں ہے تا مربوطہ لیکن یہ ہے مؤنث۔ اردن، نہیں ہے تا مربوطہ، ہے مؤنث۔ نارن، نہیں ہے تا مربوطہ لیکن مؤنث۔ تو اس جگہ پہ رولز نہیں چلتے، یہاں پہ اہل زبان کی روایت اور یوزیج چلتی ہے۔ وہ اگر جس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بھی ان الفاظ کو مؤنث سمجھنا پڑے گا۔ تو مؤنث کی پہچان کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے سماعی مؤنث۔ اب اس کو کائنڈ آف فیمنن کہہ لیں یا سیکنڈ میتھڈ آف ریکگنیشن کہہ لیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس حقیقی اور مجازی مذکر مؤنث۔ حقیقی یعنی ریئل، جو حقیقت میں مرد یا عورت ہوں، جو ہمیں دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے، اس میں ہمیں شک نہیں ہوتا۔ ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، اور بوائے اور گرل ہر جگہ پہ مؤنث اور مذکر سمجھے جاتے ہیں۔ رجلن مرد، امرا عورت، مین وومن، ابن یعنی فادر، امن مدر، اخن بردر، اختن سسٹر، یہ وہ ہیں جو حقیقی مؤنث مذکر ہیں۔ زوجن یعنی کہ جوڑا، آپ کا جو میل جوڑا جس کو ہم ہسبینڈ یا
شوہر کہتے ہیں، اور زوجہ دیکھیں تا مربوطہ کے ساتھ یہ اس کے ساتھ علامت بھی ہے اور یہ حقیقی مونس بھی ہے، تو تا مربوطہ بھی ہے، لیکن تا مربوطہ اس طرح نہ بھی ہو تو آپ ان کو حقیقی کیٹیگری میں رکھ کے پہچان سکتے ہیں، چونکہ یہ کلاس مونس مذکر پہچان کے بارے میں۔ طالبن میل اسٹوڈنٹ، طالبہ اب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تا مربوطہ، لیکن یہ حقیقی مونس بھی ہے۔ معلم، معلمہ تا مربوطہ بھی ہے اور حقیقی مونس بھی ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں کنگ، ملکہ کوئین کو کہتے ہیں، تو ملکہ کے ان پہ تا مربوطہ بھی ہے اور یہ حقیقی مونس بھی ہے۔ خادمن، خادماتن یعنی کہ آپ کا میل فیمیل سرونٹ، وہ تا مربوطہ بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ طبیبن، ڈاکٹر میل ڈاکٹر، طبیبہ فیمیل ڈاکٹر، تو اس طریقے سے آپ ان کو حقیقی مونس اور مذکر کو پہچان سکتے ہیں۔ اب آگئی گرامیٹیکل یا مجازی مونس، جو چیزیں مطلب کہ وہ تھنگز ہیں ان کو آپ جیسے ہم ابو امی اور لڑکا لڑکی پڑھ کے آئے، اس کی بجائے جو تھنگز ہوتی ہیں آبجیکٹس وغیرہ ان کو عربی میں مذکر یا مونس مانا جاتا ہے، تو یہ گرامیٹیکلی ہمیں اہل زبان سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ قمرن چاند، شمسن مونس، اب چاند مذکر ہے اور شمس مونس ہے، تو ہم اردو اسپیکر جو ہے نا شمس کو بھی مذکر کہتے ہیں، تو ہمارا سورج نکلتا ہے، عربی والوں کا سورج نکلتی ہے، تو اس لیے آپ کے پاس جب آپ کے پختون بھائی تھوڑا سا اس طرح بولا کرے تو سمجھ جایا کریں کہ اہل زبان جو ورڈ مذکر مونس لے رہے ہیں دوسری زبان میں وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، تو گرامیٹیکلی جو میسکولن ہے وہ ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ قمرن چاند، مون، کتابن بک، بیتن گھر، قلم پین، بحر سمندر۔ اب یہ وہ ورڈ ہیں جو گرامیٹیکلی عربی میں مذکر مانے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو مجازی مونس مانے جاتے ہیں ان میں شمسن سورج، اردن زمین، نارن آگ، سما آسمان، اور دنیا یعنی ورلڈ، نیچے کے عالم کو دنیا کہتے ہیں عربی میں۔ تو اب تک جو ہم نے سیکھا ہے اس میں ہم نے مونس کی پہچان تا مربوطہ کے ساتھ اور سماعی مونس اور حقیقی مونس مذکر۔ اب جو ہمارے پاس ہے تھرڈ، کہ اگر آپ کا جو فعل ہے یعنی کہ جو یوز ہو رہی ہے جینڈر، تو صفت ہمیشہ اس کے ساتھ میچ کرے گی، ایگریمنٹ آف ایڈجیکٹیو، یعنی کہ صفت ہمیشہ موصوف کے ساتھ میچ کرے گی جس کی وجہ سے وہ مونس یا مذکر آئے گی۔ اب یہ مثال دیکھیں مذکر کے لیے، طالبن حقیقی مذکر ہے، اب اس کی یہ جو خبر ہے اور جو اس کی ایک ایڈجیکٹیو ہے وہ آئے گی مذکر، یہ آپس میں میچ کریں گے، جینڈر یعنی اگر یہاں مونس ہے تو پھر ایڈجیکٹیو مونس آئے گی۔ طالبن مجتہدن، طالب علم محنتی ہے، اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ۔ مونس کی مثال دیکھیں، طالباتن حقیقی مونس، تا مربوطہ بھی موجود اور پیش تنوین، تو جو لیول 1 میں نے آپ کو نعت منعوت اور صفت موصوف کے بارے میں پڑھایا تھا، ایڈجیکٹیو کمپاؤنڈ ناؤن، یہ وہ ہے، تو طالبہ مونس ہے تو اس کی صفت بھی مونس آئے گی، طالبہ محنتی ہے، دا فیمیل اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ۔ تو عربی کا یہ جو قاعدہ ہے نا یہ والا، یہ نان نیگوشیبل ہے، یہ ایسے ہی آئے گا اور آپ کو ایسے ہی جاننا پڑے گا۔ اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ قصص کی، وقالت امرات فرعون، تو اب یہ مونس امرات جو ہے یہ مونس وہ ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ورب جو ہے یہ قالا تھا، تو اب قالت ہو گیا، یہ جو زیر ہے یہ اس کی پڑھنے میں آسانی کے لیے ان کو آپس میں ایک روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ڈالی گئی ہے، ورنہ یہ تا جو ہے یہ ساکن ہے۔ قالت اینڈ سیڈ، اور کہا، تو امراتو یہ فاعل ہے، فرعون جو ہے اس کا آگے وہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ آپس میں مداف علیہ ہے اور یہ جو ہے فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، تو اور فرعون کی بیوی نے کہا، اینڈ دی وائف آف فیرو سیڈ، تو امرا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک واضح مونس اسم ہے۔ تو دیکھیں مجازی مونس جو گرامیٹیکلی چیزیں مونس ہے،
ایزا شمس کوورت. اب یہ دیکھیں کوورت جو ایک اس کے ساتھ آیا ہے، یہ صرف اور صرف مونس اس لیے آیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اسم ہے یہ گرامیٹیکلی مونس ہے عربی میں. تو عربی زبان میں گرامیٹیکلی جو چیزیں مونس ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی صفت اور فعل بھی مونس ضمیر کے ساتھ آئے گا. کوورت جو ہم ہیا کے ساتھ گردان کرتے ہوئے تا ساکن کرتے ہیں، تا و تانیث یوز کرتے ہیں. تو دیکھیں شمس مونس ہے اس لیے فعل مونس آیا کوورت وین دا سن از ریپڈ اپ. خلاصہ یہ ہے جی کہ عربی میں ہر ناؤن جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگا میسکولن یا مونس ہوگا فیمنن. تا مربوطہ عموماً مونس کی علامت ہے، لیکن یہ ایک رول ہے، اس میں ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. اور کچھ اسماء وہ بغیر علامت کے مونس ہوتے ہیں اور فعل اور صفت اسم کی جنس کے مطابق بدلتے ہیں. جیسے ریسنٹلی مثال دی ہے آپ کو. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید عربی گرامر کا سب سے مستند ماخذ ہے، تو اس لیے قرآن مجید کی بھی مثالیں اس میں ایڈ کر دی ہیں. تو یوں ہمارا آج لیول 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کلاس پہ، مذکر مونس کی پہچان. اور باقی آگے جب لیول 2 میں ہم ہر چیز کو تفصیلاً پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ہم دوبارہ سے آگے جیسے جیسے ہمارے گرامیٹیکا انیلس میں چیزیں آئیں گی تو وہاں پہ بھی ہم ان کو دوبارہ سے پڑھیں گے. فی الحال آپ اس کلاس کو ایک دفعہ یا 2 دفعہ دیکھ لیں اور اپنے طور پہ مذکر مونس ڈھونڈیں اور ان کے آگے کیٹیگری لکھیں کہ یہ کون سی کیٹیگری کا مذکر مونس ہے. تو انشاءاللہ پھر اب لیول 2 میں ملاقات ہوتی ہے. لیول 1 کی کلاسز کمپلیٹ دیکھیں، فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. بیسک ٹو عربی، بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنا ہم سب کا فرض ہے. جزاک اللہ.